کو بتائیں کہ کورونا کے مریض سے لیے گئے پلازما سے طریقہ علاج سٹی 42 کے کارکن سید اسد ندیم کا عطیہ کیا پلازما مریض کو لگا دیا گیا۔ پلازما لگنے سے مریض کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ سید اسد ندیم جو کہ سٹی 42 کے پروڈیوسر ہیں، کل انہوں نے پلازما ڈونیٹ کیا تھا اور پلازما مریض کو لگا دیا گیا ہے۔ پلازما لگنے سے مریض کی حالت میں بہتری آنے لگی ہے۔ کرونا کے مریض سے لیے گئے پلازما سے طریقہ علاج اور سٹی 42 کے کارکن ہیں سید اسد ندیم، جن کا عطیہ کیا گیا پلازما مریض کو لگایا گیا ہے اور پلازما لگنے سے مریض کی حالت میں بہتری آنے لگی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، کل اسد نے پلازما ڈونیٹ کیا تھا جو کہ آج مریض کو لگایا گیا ہے، مریض کی حالت کیسی ہے بتائیے گا؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اکرم قریشی صاحب ہیں، یہ سیالکوٹ سے ہیں، 65 ایئرز اولڈ، اور ان کو کافی اسٹرگل کر رہے تھے، آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی تھی اور کافی کریٹیکل سائٹ پہ جا رہے تھے۔ تو جیسے کل آپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا سٹی 42 سے، کہ آپ نے پرسوں بلکہ آپ نے اناؤنس کیا کہ جو ڈونرز ہیں، جو ہیل ہو چکے ہیں، جن کو اللہ میاں نے صحت دے دی ہے، کرونا کی وبا میں مبتلا رہے ہیں اور وہ ان کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ کووڈ نیگیٹو بھی ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو وہ فرنٹ آگے آئیں اور وہ مل کے ہم ان لوگوں کی جان بچا سکیں۔ تو وہ سٹی 42 کے کرنے سے ان کا اپنا ہی کارکن جو ملتان میں بیسڈ ہے سید اسد ندیم، وہ آل دی وے ملتان سے آیا ہماری اپیل سے، اس نے میرے سے بات کی اور وہ سیدھا 3-3.5 گھنٹے میں آیا اور پلازما دے کے واپس ملتان چلا گیا۔ یہ اس کی بہت بڑی کاوش تھی، لیکن سب سے اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ جو سیکریفائس ہے اور جو اس کا سفر کرنا ہے قبول کیا، اور ڈاکٹر صاحب گرو بصحت بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، بلکہ اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اب ان کا سانس بغیر آکسیجن کے ٹھیک ہے، بالکل ہیموڈائنامکلی اسٹیبل ہیں، اور صرف ان کا یہ انتظار ہے کہ وہ کرونا نیگیٹو کب ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ میرا خیال ہے 1 آدھے دن میں وہ بھی ہو جائے گا اور وہ گھر جا سکیں گے ہاسپٹل سے۔ اور وہ بہت دعائیں دے رہے ہیں سب کو، ہماری پوری ٹیم سٹی 42 کو، ڈاکٹرز کو، اور کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی برکت ڈالتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت امید کی کرن نظر آ رہی ہے ان مریضوں کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اور پھر میں ایک دفعہ سٹی 42 کے ذریعے ہی کہوں گا کہ جو لوگ روح بصحت ہو چکے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا صدقہ ہے جان کا جو وہ نکالیں گے، تو کسی کی جان بچائیں گے اس پلازما دینے سے۔ اور جیسے اسد نے خود بتایا کل اپنے انٹرویو میں آپ کے ساتھ کہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں لگا، ایک چھوٹی سی پرک ہوئی نیڈل کی اینڈ دیٹس اٹ، اور وہ اسی وقت ملتان اس کو ہم نے کھانا کھلایا، تو ہم نے تو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیونکہ ملتان میں آپ کا وہ 1 مین آرمی ہے آپ کے چینل کی، تو وہ اس لیے اس نے کہا نہیں میں نے وہاں ہی جانا ہے، تو اسی وقت وہ چلا بھی گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مریض کی حالت اب بہتر ہونے لگی ہے، قریشی صاحب اب سانس لینے میں بھی ان کو جو پرابلم تھی وہ اب نہیں ہو رہی، تو کتنے % چانسز موجود ہوتے ہیں اس سچویشن میں کہ جو مریض صحت یاب ہو چکا ہے اس کا پلازما لگانے سے دوسرا مریض ہے اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اور کتنے ایسے مریض ہیں جن کو صحت مند لوگوں کا پلازما ان کو لگایا گیا ہے اور وہ صحت یاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو 3 میں لگایا ہے اور وہ 3 الحمدللہ اس میں سے 2 بہتر ہو گئے ہیں، ایک ابھی بھی بہتر نہیں ہے، لیکن اوور آل ورلڈ میں یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے جو ہم بہت ساری باقی بیماریوں میں پہلے ہی کر رہے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں ہم۔ مائستھینیا گریوس، رومٹوئڈ آرتھرائٹس، ویگنس گرینولوما، بہت ساری بیماریوں میں یہ ایک اسٹینڈرڈ تھراپی ہے جس کو ہم کمپوننٹ تھراپی کہتے ہیں، کہ بجائے پورا بلڈ لینے کے اس کا ایک کمپوننٹ وائٹ سیل یا پلیٹلیٹس یا اس کیس میں صرف پلازما لے لیتے ہیں، تو اس کا ہیموگلوبن وغیرہ واپس باڈی میں چلا جاتا ہے سینٹریفیوگل مشین کے ذریعے۔ اس لیے اس میں کرونا میں ظاہر ہے ابھی یہ نیا چیلنج ہے، تو یہ دنیا میں یوز ہوا اور کافی فعال پایا گیا۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ 30% کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اگر ہے تو ہمیں کوئی علامت ہو سکتا ہے نہ ہو، 30% چانس ہے کچھ بھی نہ ہو اور ہم یہ پھیلاتے جائیں، لیکن آن دی ادر ایکسٹریم یہ وہ ہے کہ مائلڈ ڈیزیز ہوگی، تھوڑی سی دردیں ہوں گی، جسم میں بخار ہوگا، گلے میں درد ہوگی، کھانسی بلغم ہوگا اور وہ کیور ہو جائیں گے۔ اس سے آگے ایکسٹریم جس کو ہم ماڈریٹ کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کو سانس کی تکلیف شروع ہو جائے گی، چھاتی میں درد ہوئے گی،
میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو مریض بہت لیٹ آتا ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کے گردے بھی فیل ہو چکے ہیں، جگر بھی اور ہارٹ بھی، باقی بھی مسائل بن چکے ہیں، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ پلازما کچھ کرے گا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مریض ماڈریٹلی سیویئر ہیں اور خدا نہ خواستہ آکسیجن سے وینٹیلیٹر پہ سوچا جا رہا ہے ان کو کرنے کا، وہ مریض اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے مائلڈ ڈیزیز میں پلازما کو نہیں یوز کرنا چاہیے، ماڈریٹ ٹو سیویئر میں کرنا چاہیے، لیکن سیویئر اتنی نہ ہو چکی ہو کہ وہ بالکل، کیونکہ کچھ لوگوں میں ہم نے 5 سے 6% لوگوں میں دیکھا ہے کہ یہ 1 یا 2 دن میں اتنی سیویئر ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کا جی بالکل وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں. اور جب وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں تو ہماری موٹیلٹی آلموسٹ 90-95% لوگ وینٹیلیٹر سے پھر واپس زندہ نہیں اترتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ماڈریٹلی سیویئر ہیں یا جا رہے ہیں سیویرٹی کی طرف، وہ ٹائم ہوگا. لیکن اس میں سب سے بڑا لمیٹنگ فیکٹر ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. لمیٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس پلازما کم ہے. ہمیں لوگ جو لاکھوں لوگ جو اب ماشاءاللہ پھر رہے ہیں روبہ صحت ہو کے، وہ آگے آئیں، وہ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کریں. ہم ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ صحت مند ہو چکے ہیں، ایک تو پہلے وہ کرونا سے ڈرے ہوتے ہیں، اور دوسرا لوگوں کو اس حوالے سے اتنا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور ان کو یہ بھی ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں یہ خطرناک ثابت نہ ہو. تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے لیے تو سب سے اچھا میسج تو اسد نے خود دے دیا تھا. اسد ندیم نے، اس نے کہا جی مجھے کوئی پرابلم نہیں. وہ ملتان سے 3.5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، اس نے پلازما دیا. کھانا بھی بہت محنت کرنے پہ اس نے کھایا، کیونکہ رات کا اس نے کھانا بھی نہیں تھا کھایا، روزے سے تھا. اسی وقت کھانا کھا کے وہ واپس پہنچ گیا. تو اس سے زیادہ کیا کچھ اس کو وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ ایک پرک ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. اور ہم ٹوٹلی اسکرین کرتے ہیں، HIV سے لے کے B C D ڈائمر، ان کے تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور اس میں کچھ ان کو، اور پھر سب سے اچھی چیز جو آپ نے خود کہی کہ ان کو وہ ہچکچائیں گے ہاسپٹل جاتے ہوئے. اسی لیے ہمارے دیکھیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پورے پنجاب اور کشمیر میں کچھ 100 کے قریب ہاسپٹل ہیں. ہم نے یہ ہاسپٹل ان کو لے جانے والی بات کی نہیں. ہم نے اپنی یونیورسٹی میں جو VIP گیسٹ روم ہے جو فورنر کے لیے ہے وہ خالی کرایا. یہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ باقاعدہ ان کے لیے فروٹ، پھل، ہر چیز موجود ہوتی ہے، بیکاز دے آر موسٹ امپورٹنٹ پیپل. تو کیونکہ یہ ایک قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں اس جذبے کو سراہنا چاہیے، اور یہی ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں نے اپنے چانسلر صاحب جو گورنر صاحب ہیں ہمارے چودھری سرور صاحب، ان سے کل بات کی اور ان کو یہ کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے ہیروز یہ ہیں. چاہے ہم ڈاکٹرز کو ہیرو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز ان کے بعد آتے ہیں، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں کسی کی جان بچنے کا. تو میں نے انہیں کہا جی کہ یہ جب ہو جائیں گے، اتنے 5 6 یا 7 ہو جائیں گے، آپ ان کو بلائیں گے گورنر ہاؤس، اور آپ اور میں سندیں دیں گے ان کو، ان پہ سائن کر کے. ایک سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی انہوں نے پوری کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بارہا کہا ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت بچا لی. تو یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو پوری انسانیت بچا رہے ہیں اس وقت. ان کا تو رتبہ اللہ کے آگے بہت زیادہ ہوگا. آئی ایم شیور کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ بہت آگے ہم سے نکل گئے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے بہن بھائی اس چیز سے ریکور کیے ہیں وہ اس چیز سے بھرپور فائدہ حاصل کریں رمضان میں، جہاں ویسے ہی نیکیاں کئی گنا ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. اور ان کو بالکل یہ بہتر ہوگا کہ وہ اسد سے بات کر لے، وہ خود بتا دے گا اس کو کتنی تکلیف ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو یہ تو آپ خود اس کو اسد کو لیں، اور اسد کو مبارک ہو اس چیز کی، اور ڈاکٹر اکرم قریشی صاحب کو مبارک ہو کہ جو اب بالکل روبہ صحت اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے گھر جانے دیں. وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر جانے دیں، کیونکہ وہ سیالکوٹ سے آئے تھے اسپیشلی یہ پلازما تھراپی کرانے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بھی کرونا سے صحتیاب چونکہ ہوا ہوں، تو انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اور میں بھی پلازما ڈونیٹ کرنا چاہوں گا. جذبہ ہے نا سر. اور آپ پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں. اور ہم نے ایک یہی کیا کہ پورا اپنے ڈونر بینک کر لیا، کیونکہ یہ پلازما ایسی چیز ہے ہم سٹور نہیں کرنا چاہتے. تو جب ہمیں ریکوائرمنٹ آتی ہے، کیونکہ یہ بلڈ گروپ اسپیسیفک ہے کہ اگر او پازیٹیو ہے تو او پازیٹیو ہی لگے گا، جیسے اس کیس میں لگا ہے سید اسد ندیم کا. تو اس طرح جیسے جو آپ کا بلڈ گروپ ہوگا، جب ہمیں ضرورت ہوگی تب ہم آپ کو کال کریں گے. آپ آدھے گھنٹے کے لیے آئیں گے، ہمارے مہمان رہیں گے، ناٹ ان اے ہاسپٹل، تاکہ آپ ایکسپوز نہ ہوں مختلف بیماریوں سے.
in our protocol VVIP room اور آپ خیریت سے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے بہت زندگیاں بچیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلاً اس حوالے سے بتا رہے تھے. کرونا کے مریض سے لیے گئے پلازما سے یہ طریقہ علاج ہے اور سٹی 42 کے کارکن سید اسد ندیم ہیں جن کا عطیہ کیا گیا پلازما مریض کو لگایا گیا ہے اور پلازما لگنے سے مریض کی حالت میں بہتری بھی آئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ علاج ہے پلازما سے. سٹی 42 کے کارکن ہیں سید اسد ندیم جن کا عطیہ کیا گیا پلازما مریض کو لگایا گیا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جو صحت یاب مریض ہو چکے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں کہ چاہے خطرناک نہ ہو جائے یہ چیز تو ان کے لیے ڈرنے کی یہ بات نہیں ہے. میرا بی پازیٹیو بلڈ گروپ ہے, اگر کسی مریض کو چاہیے ہو اس کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہو تو وہ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے. کرونا سے صحت یاب میں ہوا ہوں اور اسی طرح جو لوگ اس سے ڈر رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ عطیہ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. آپ بھی جائیں, ہسپتال جائیں, ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب دوبارہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ بتا رہے تھے جو کہ مریض ڈر رہے ہیں پلازما ڈونیٹ کرنے سے, بتائیے گا. ڈاکٹر جاوید اکرم سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سٹی 42 کے پروڈیوسر ہیں سید اسد ندیم جنہوں نے اپنا پلازما کل مریض کو عطیہ کیا تھا. اسد ندیم جو کہ ملتان میں موجود تھے اور مریض کو پلازمے کی ضرورت تھی تو وہ ملتان سے لاہور میں آئے تھے اور پلازما ڈونیٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے ملتان چلے گئے تھے. اور آج یہ ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ جس مریض کو پلازما ڈونیٹ کیا گیا تھا اس کی حالت اب بہتر ہونے لگی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ مریض جو کہ پہلے جس کو سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب وہ بہتر محسوس کر رہا ہے اور سانس لینے میں بھی کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی. ڈاکٹر جاوید اکرم نے ہمیں یہ میسج بھی دیا ان لوگوں کے لیے جو کہ صحت یاب کرونا سے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں. آپ کے پلازما ڈونیٹ کرنے سے لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ ذکر کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ڈر رہے ہیں پلازما ڈونیٹ کرنے سے, کہیے گا. دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو وبا آئی ہے یہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے اور اللہ کی مرضی سے جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزمائش ہے ہم مسلمانوں پہ اور تمام دنیا پہ کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں بطور ڈاکٹر, بطور صحافی, بطور ایک مریض, بطور وہ مریض جس کی اللہ تعالیٰ نے جان بچائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت ہی کم داموں اس وقت آپ پوری عمر کے لیے اپنے ثواب سمیٹ سکتے ہیں. ایک تو رمضان کا مہینہ ہے جو کئی گنا ملٹیپلائن ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا اور وہ تو نعوذ باللہ کسی غلط ہو ہی نہیں سکتا, جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچا لی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنے لکی ہیں آپ لوگ جو ریکور کیے ہیں اللہ کے فضل سے, آپ ماشاءاللہ صحت مند ہوئے ہیں اور اب ایک اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے خود کریٹ کیا آپ کے لیے کہ آپ کسی کا جان بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور اس میں 0% آپ کو تکلیف ہے, 0% آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہے, 0% کو بیماری لگنے کا خدشہ ہے, بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے تمام بلڈ ایک دفعہ پھر اسکرین ہم کر لیتے ہیں. لگانے سے پہلے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم 70 کے قریب ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کے 5% بلڈ میں. اور اگر آپ ٹھیک ہے, وائس چانسلر UHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ہم موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.